لبیک یا حسین لبیک یا حسین. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا وائس آف امام حسین اس پروگرام کو لے کر میں سید نظر فاطمہ استقبال کرتی ہوں آپ تمام کا چینل ون پر. اور بالآخر ہمارے ساتھ موجود ہیں خواہر تفسیر فاطمہ رضوی، جو انشاءاللہ آج اس ایپیسوڈ میں اس گفتگو کو اپنے اختتام تک پہنچائیں گی. میں استقبال کروں خواہر کا. السلام علیکم. علیکم السلام خواہر عزیز. جزاک اللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر سے نوازے کہ آپ نے اس اہم گفتگو میں مسلسل ہمارا ساتھ دیا، اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ آج آپ ایک بہترین نچوڑ بھی دیں گی اس گفتگو کا. تو خواہر، یہ واقعہ یوں کہوں کہ بہت زیادہ مشہور و معروف ہے، اور بالخصوص ایام محرم میں تو اس کا بہت ہی ذکر کیا جاتا ہے کہ شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے چراغ کو گل کیا اور اپنے تمام اصحاب و انصار سے ارشاد فرمایا کہ تم اگر اندھیرے کا سہارا لے کر چاہو تو مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہو، کیونکہ کل جو بھی یہاں رکے گا میرے ساتھ وہ بالآخر شہادت تک ہی پہنچے گا. جب کہ مولا جانتے تھے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی اٹھ کر نہیں جائے گا. دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مدینے سے لے کر کربلا تک کا جو امام کا سفر ہے، اس کے درمیان مولا جتنے بھی لوگوں سے ملے، جہاں بھی انہیں تھوڑی سی امید تھی کہ ان کے دل میں شاید ایمان کی کوئی روشنی ہے، شاید یہ ایک دفعہ حق کی طرف آ جائیں، تو مولا نے انہیں دعوت دی کہ میرے ساتھ چلو. لیکن مولا جانتے تھے اپنی علم امامت سے کہ یہ ساتھ نہیں آئیں گے. تو دونوں ہی طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف جہاں مولا جانتے ہیں کہ یہ نہیں جائیں گے، انہیں کہہ رہے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ، اور جہاں یہ جانتے ہیں کہ یہ لوگ نہیں آئیں گے میرے ساتھ، پھر بھی ان سے کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ چلے آؤ. تو پھر آخر اس کے پیچھے کی مصلحت کیا ہے، یا یوں کہا جائے کہ منطق کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر وناصر ومعین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. گفتگو کا آغاز میں ان جملوں میں کروں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ امام حسین نے اپنے خالص ساتھیوں سے جانے کو کہا اور جو ساتھ نہیں دینے والے تھے ان کو آنے کو کہا، تو معاذ اللہ امام حسین کے کردار میں کوئی تضاد پایا جاتا ہے. جی، ان کو سمجھنا، اہل بیت کو سمجھنا، ان کے کردار کو سمجھنا ہم جیسے کہاں ہر کسی کی بس کی بات ہے، بس بشر کا کام نہیں ہے. بالکل. ان کے ایک ایک کردار تو بہت بڑی چیز ہو جائے گی. ایک عمل، ایک الفاظ میں چھپے ہوتے ہیں گہرے گہرے سمندر. بالکل. ہم پھر بھی کوشش کریں گے کہ مولا کے اس عمل کو سمجھنے کی کوشش کریں. جتنے بھی تھے شب عاشور چراغ بجھا کر جس کو جانے کو کہا جا رہا تھا، جس پہ شاعر نے جملہ بھی کہا کہ جو شہ کی محبت میں گرفتار نہیں ہے فردوس میں وہ جانے کو تیار نہیں ہے. شمع شب عاشور تو مولا نے بجھا دی، پروانہ کوئی جانے کو تیار نہیں ہے. سبحان. ہاں، وہ بہت خوبصورت ایک جملہ کسی نے یہ بھی کہا کہ کہا حسین نے جاؤ کوئی گیا بھی نہیں، غلط نہ ہوگا جو کہہ دوں کوئی ہلا بھی نہیں. جانا تو کجا، مطلب کروٹیں بھی لوگوں نے نہیں بدلی تھی، کسی کا پہلو بھی بدلا ہوا نظر نہیں آیا تھا جب چراغ جلایا گیا. دل میں پروانوں کے روشن ہوئے نصرت کے چراغ. سبحان اللہ. دل میں پروانوں کے روشن ہوئے نصرت کے چراغ، جب چراغ شب عاشور بجھایا شہ. واہ سبحان اللہ. کیا یہ ایسے لوگ وہاں پہ موجود تھے. انشاءاللہ میں اس کی طرف اشارہ کروں گی. جب مولانا نے چراغ بجھا کے خطاب کیا تھا تو لوگوں نے کیا جواب دیا تھا، اس پر اشارہ کرنے سے پہلے میں اس بات کا جواب دینا ضروری سمجھتی ہوں جو آپ نے سوال کیا. جی، مصلحت کیا تھی؟ کہ کیا مصلحت تھی کہ امام ایسے خالص لوگوں کو جانے کو کہہ رہے ہیں، اور عبید اللہ ابن حر جوفی جیسے جو باقاعدہ خلیفہ سوم کا حامی و مددگار تھا، اور پھر اس کے بعد حاکم شام کا مددگار ہوا، اور پھر اس کے لیے تاریخ لکھتی ہے کہ بہت زیادہ لوٹ مار کرنے والا انسان تھا. مگر جب امام حسین نے اس کا خیمہ راستے میں دیکھا اور نصب ہے امام کے خیمے کے بالکل مقابل میں، تو مولا نے پہلے تو اپنے ساتھی کو بھیجا کہ اسے اپنی طرف بلائیں، مگر جب وہ نہیں آیا انکار، امام خود گئے. یعنی ایسے انسان کے پاس بھی امام جو بظاہر
حق کا ساتھی نہیں ہے. ہاں بظاہر حق کوئی عمل کہیں سے نہیں دکھ رہا ہے کہ اس نے کبھی حق کا ساتھ دیا. بالکل, یعنی وہ کھلے عام مشہور ہے لوگوں میں برائیوں میں, اس کو بھی امام دعوت دے رہے ہیں. کیوں؟ اسے بھی امام بلا رہے ہیں, حالانکہ اس نے امام سے بھی انکار کر دیا تھا, امام سے بھی اس نے منع کر دیا, لیکن امام کا وہ ایک جملہ نا وہ جواب کے لیے کافی ہے. امام نے عرض کیا تو سارے اپنے گناہوں کو جانتا ہے؟ وہ کہتا ہے جانتا ہوں. توبہ کرنا چاہتا ہے, کیا بات ہے, پاک ہونا چاہتا ہے, پلٹ کر واپس آنا چاہتا ہے, اپنے آپ کو گناہوں سے صاف کروانا چاہتا ہے, تو اگر یہ چاہتا ہے تو میری طرف پلٹ کر واپس آ جائے. یہ امام کا یہ ایک جملہ ہی وجہ بتانے کے لیے کافی ہے, مگر مزید اس کی وضاحت کرنے کے لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ انبیاء کا کیا کام تھا, انبیاء کا کیا کام تھا, انبیاء کیوں بھیجے گئے تھے؟ بالکل دعوت اسلام, ڈوبتے ہوئے لوگوں کو بچانا. اچھا, جو بچے ہوئے ہیں, جو پہلے سے کنارے پہ لگے ہوئے ہیں, ان پر توجہ نہیں ہے, مگر جو ڈوب رہے ہیں انہیں ان کو کسی طرح سے بچانے کی کوشش انبیاء کا کام, نبی کا کام. اور انبیاء, نبی خصوصاً آخری نبی جو کام چھوڑ کر گئے تھے, اس کام کو کنٹینیو کرنے کا کام انجام دیا ائمہ نے. یہی وجہ تھی کہ امام جانتے تھے کہ یہ جن کو میں نے بچا لیا ہے. کیا بات ہے, ان کا سفینہ تو ڈوبنے سے امام حسین نے پہلے ہی بچا لیا ہے. کیا بات, امام حسین نے سارے کے سارے لوگوں کو ان کا مقام دکھا دیا ہے. بے شک. تبھی تو روز عاشور بریر ابن خزیر مسکرا رہے تھے, ان کا چہرہ چمک رہا تھا بہت زیادہ. ان کے چہرے کو چمکتا ہوا لوگوں نے دیکھا تو سوال کیا, شہادت کے دن کسی کا چہرہ ایسے چمکتا ہے؟ تو بریر ابن خزیر نے جواب دیا کہ جب سے کل رات حسین ابن علی نے مجھے میرا مقام جنت میں دکھایا ہے, کیا بات, تب سے میرے چہرے کی خوشی جاتی ہی نہیں ہے, میرے چہرے کی چمک جاتی ہی نہیں ہے. ان کو تو ان کا مقام مل گیا تھا, لیکن جو ڈوبے ہوئے ہیں آخری وقت میں بھی, آخری سانس میں بھی, امام انہیں بچا کر لانا حجت تمام کرنی, اپنی حجت تمام کرنے. یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے حضرت عیسیٰ کو دیکھا گیا کہ وہ اپنے حواری کے ساتھ ایک فاحشہ کے گھر میں جاتے ہیں, اور جب واپس وہاں سے لوٹ کر آتے ہیں تو لوگوں نے سوال پوچھا, آپ ایک نبی ہیں, جی آپ اپنے حواری کے ساتھ آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ ایک فاحشہ کے گھر پہ چلے جائیں؟ جناب عیسیٰ نے جواب دیا تھا کہ میں ایک طبیب ہوں. کیا بات ہے, کیا بات. جناب عیسیٰ نے جواب دیا میں ایک طبیب ہوں, طبیب کا کام ہوتا ہے علاج کرنا, میں علاج کے لیے گیا تھا. اور یہ ائمہ اور یہ انبیاء, یہ اوصیاء نہ صرف جسمانی, یہاں پہ حضرت عیسیٰ بھی جسمانی طبیب کی بات نہیں کر رہے تھے, روح کے علاج کی بات کر رہے تھے. تو امام حسین روحانی طبیب ہیں. بالکل, وہ تو ایسے روحانی طبیب ہیں کہ ایک جھلک کسی کو کرم کی نگاہ سے دیکھ لیں تو وہ گوہر نگینہ بن جاتا ہے. وہ ایسا کرم کرتے ہیں ایک نگاہ میں کہ وہ حر کو 2 منٹ میں صاحب ایمان بنا دیتے ہیں. کسی نے جملہ کہا نا کہ تیری تو ہار ہو گئی اس وقت ہے یزید جس وقت حر حسین کا مہمان بن گیا, رہ کر نبی کے ساتھ وہ مومن نہ بن سکے, حر 2 منٹ میں صاحب ایمان بن گیا. یہ امام حسین کی ذات گرامی ہے. لہٰذا مولا چاہ رہے تھے کہ جو ڈوبے ہوئے ہیں انہیں بھی کسی طرح سے بچایا جائے. وقت آخر بھی امام اپنی حجت تمام کر رہے تھے. تو یہ بہت عمدہ طریقے سے آپ نے اس کا فلسفہ جو ہمیں سمجھایا, اور عقل اس کو ایکسیپٹ کرنے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ یقیناً امام علیہ السلام یا تمام ائمہ کا کام اس قوم کو بہتری کی طرف لے جانا تھا. تو جو بھی پستی میں نظر آئے گا اسے بہتری کی دعوت دینا ان کے اوپر لازم تھا. امام حسین علیہ السلام اپنے اس سفر کو یوں کہا جائے کہ اختتام کے جب بڑے قریب پہنچ گئے تو 2 محرم کو امام علیہ السلام کرب و بلا میں وارد ہوئے. جب آپ کربلا میں 2 محرم کو وارد ہوئے تو سب سے پہلا خطبہ جو آپ نے اصحاب کو, اپنے انصار کو, اپنے عزیزوں کو دیا, آگاہی کرتے ہوئے کہ چند روز میں تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے, تمہیں کس طرح سے کام لینا ہے, تمہیں صبر کے ساتھ کام لینا ہے, وہ الفاظ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ یہاں بیان کریں. 2 محرم امام حسین کربلا کی سرزمین پر پہنچے, اور امام حسین نے اپنے ساتھیوں کے سامنے ایک گفتگو کی, آپ اسے خطبہ کہہ سکتی ہیں, کہ مولا نے خطبہ دیا. اور مولا کے خطبے کے جو جملے تھے وہ اس طرح کہ اے میرے چاہنے والوں, تم دیکھ رہے ہو کہ معاملات ہمارے مخالف ہو چکے ہیں, دنیا نے اپنا رنگ بدل لیا. یہ امام کے جملے ہیں خطبے کے کہ دنیا اپنا رنگ بدل چکی ہے,
وہ اپنے شکل کو تبدیل کر کے دوسری شکل اختیار کر چکی ہے. لوگوں کے درمیان برائیوں نے بہت زیادہ اپنا سر اٹھا لیا ہے اور لوگوں نے اچھائیوں سے اپنے منہ کو پھیر لیا ہے. پھر مولا کا ایک جملہ کہ اب حالات یہ ہے کہ اچھائیاں بالکل اتنی سی بچی ہیں جیسے ایک کسی برتن کی تہ میں پانی بچے. یعنی ایک برتن میں پانی بھرا ہو اور اسے پھینک دیا جائے, کتنا پانی بچے, یعنی نہ کے برابر. جی بالکل. امام کی نگاہ میں وہاں اچھائی نام کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی. مولا فرماتے بالکل ایسا ہی نیکی اتنی ہی بچی ہے, بھلائی اتنی ہی بچی ہے جیسے کسی برتن کی تہ میں بچا ہوا پانی ہو. اور پھر امام حسین نے ایک بہت خوبصورت بات کہی کہ یہ سارے کے سارے لوگ جو مجھے اکیلا چھوڑ چکے ہیں دنیا کے غلام ہو چکے ہیں, یہ سب دنیا کے غلام ہیں. اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ ایمان صرف ان کی زبانوں پر ہے, ایمان صرف ان کی زبانوں پر ہے. اور پھر یہ بظاہر مسلمان تھے. اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ یہ لوگ دین کے حامی اور مددگار بس اسی وقت تک رہیں گے جب تک حالات ان کے ساتھ ہوگا, جب تک ان کو فائدہ پہنچے گا. لیکن جب ان کو امتحان میں ڈالا جائے گا, جب ان کی آزمائش لی جائے گی, جب ان کو ایگزامینیشن ہال میں بٹھایا جائے گا تو ان کا ایمان کھل کر سامنے آ جائے گا. مال اسلام نے بانٹا تو ہزار وہاں نکلے اور خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے. یعنی امتحان. دیکھیں ہم امام کے اس جملے سے سبق لیں کہ بنا امتحان کے کوئی پاس کیے ہوئے کوئی 72 تک نہیں جاتا. بے شک. اور یہ جو 72 ہے, یہ 72 ہمیں اور آپ کو درس دے رہے ہیں کہ اگر 313 تک پہنچنا ہے تو پھر 72 سے سبق لینا پڑے گا. سبحان اللہ. جب تک 72 سے سبق نہیں لوگے تب تک 313 کا سفر تم طے نہیں کر سکتے. بالکل. یہ امام حسین کا وہاں پہ صریحی طور پہ جملہ تھا کہ آزمائے جاؤ گے, امتحان دینا پڑے گا, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, مشکل سے مشکل تر امتحان میں تم گزارے جاؤ گے. اسی لیے ایمان کا دل میں اترنا بہت ضروری ہے. یہ ایک خطبہ تھا جو امام علیہ السلام نے 2 محرم کو دی. 2 محرم سے اگر ہم شب عاشور کو آ جائیں تو شب عاشور سے لے کر عصر عاشور تک بہت سے خطبات امام حسین علیہ السلام سے ملتے ہیں, لیکن ان سب کا بیان یہاں پر کر پانا بے حد مشکل ہے. بے شک. اگر چند الفاظ میں آپ سے کہوں کہ ان تمام خطبات کا ایک ماحصل یا ایک کنکلوژن یا ایک نچوڑ آپ دینا چاہیں کہ جو امام نے نہ صرف اپنے اصحاب و انصار سے بلکہ لشکر یزید سے, لشکر شام سے بیان فرمایا, تو آپ اسے کن الفاظوں میں ادا کریں گے؟ سب سے پہلے شب عاشور کی بات کریں کیونکہ ابھی ہماری اور آپ کی بات وہیں چل رہی تھی. جی. شب عاشور چراغ گل کیا. جی. اور حالات سے آگاہ کرتے ہوئے امام حسین نے سب سے کہہ دیا میں تمام لوگوں سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں, جس کو جانا ہے وہ جا سکتا ہے کیونکہ کل روز شہادت ہے. ایک طرف یزید ہے جو حسین جیسوں کو بلا کر بیعت مانگ رہا ہے, اور ایک طرف حسین جیسا بیعت اٹھا جو بیعت اٹھا کر کہہ رہا ہے چلے جاؤ. یہی تو وجہ ہے کہ دنیا یہ کہتی ہے کہ ہم انہیں سمجھ ہی نہیں سکتے. عقل حیران ہے ان کی عظمت کو سمجھنے کے لیے, ہم جیسے بشر کا کام نہیں ہے. اور تعجب ہے ان لوگوں پر, وائے ہے ان لوگوں پر جو حسین جیسے کے ہوتے ہوئے یزید کو رضی اللہ اور یزید جیسے کو ماننے پہ تیار ہے. یہ ایمان کا مسئلہ ہے اپنے اپنے. خیر, بس اتنا کہتے ہوئے کہ امام نے بیعت اٹھائی, لوگوں کو جانے کو کہا, ایک طویل خطبہ دیا تھا اور یہ بتا دیا تھا کہ کل روز شہادت ہے. اس پر تاریخ یہ کہتی ہے کہ اب مولا عباس بولے ہیں. سبحان اللہ. یعنی پورا سفر میں نے پوری کتاب پڑھی ہے. جی. اور پورے سفر میں کوشش کر رہی تھی کہ کہیں پہ مولا عباس کا ایک جملہ مل جائے, مگر پورے سفر میں نہیں. شب عاشور کو یہ پہلا جملہ مولا عباس کا ملتا ہے کہ جب امام حسین نے کہا جسے جانا ہے میں نے چراغ بجھا دیا, تو مولا عباس نے سب سے پہلے اٹھ کر کھڑے ہو کر کہا لا اران اللہ ذالک ابدا, پروردگار ہمیں ایسا کبھی کوئی دن نہ دکھائے جب ہم آپ کو تنہا چھوڑ کر چلے جائیں. یہ مولا عباس کا پہلا جملہ. اور وہاں پھر جب مولا عباس نے جواب دیا تو یکے بعد دیگرے ہر صحابی بولا, جس میں بہت خوبصورت ایک جواب ہے سعد ابن عبداللہ کا. وہ کہتے ہیں کہ مولا مجھے آپ کے عشق میں مارا جائے
جلایا جائے, کاٹا, میری راکھ کو اڑا دیا جائے, اور پھر اس کے بعد مجھے پھر سے زندہ میری راکھ کو جمع کر کے کیا جائے, اور مجھ سے پوچھا جائے کہ کس کا ساتھ دو گے, تو میں کہوں گا حسین ابن علی کا. اور ایسا ایک بار نہیں مولا, ایسا اگر 70 مرتبہ کیا جائے تب بھی میں ہر بار یہی کہوں گا کہ میں حسین ابن علی کے ساتھ ہوں. ایسے اسی وجہ سے تو امام حسین نے کہا تھا اپنے خطبے کے جملے میں, باقاعدہ طور پہ شب عاشور یہ جملہ مولا نے کہا کہ جیسے اصحاب جیسے مجھے ملے, نہ صرف اصحاب جی بلکہ جیسے اہل بیت مجھے ملے, جیسے میرے خاندان والے مجھے ملے, ورنہ دیکھیں رسول کے خاندان میں بھی بے وفا تھے, کیا بات, جیسے خاندان والے میرے پاس ہیں, جیسے اہل بیت کے افراد میرے پاس ہیں, جیسے اصحاب میرے پاس ہیں, کسی کو نہ ملے جیسے امام حسین کو ملے. اور پھر یہ ان کا جواب سعد ابن عبداللہ کا کہ 70 مرتبہ. زہیر ابن قین تو کہتے ہیں کہ مولا آپ کے عشق میں 1000 بار مارا جاؤں. کیا بات, وہیں پر جواب دیا شب عاشور, مولا آپ کے عشق میں 1000 بار مارا جاؤں اور 1000 بار مجھے ٹکڑوں میں بانٹ دیا جائے اور پھر مجھے زندہ کر کے پوچھا جائے کہ کس کے ساتھ ہو, تو میں صرف یہی کہوں گا لبیک یا حسین. کیا کہ لبیک یا حسین. یہ امام حسین کے ساتھ ہی اور بھی بہت ساری تفصیلات ملتی ہے, مگر شب عاشور کے بعد جب روز عاشور امام حسین نے تقریر کی ہے, 2 تقریر امام حسین کی تھی جی, میں دونوں کی طرف اشارہ نہیں کر سکوں گی وقت کی قلت کی وجہ سے, بس جو بہت زیادہ اہم جملے ہیں. سب سے پہلا یہ کہا جاتا ہے کہ جب روز عاشور امام نے خطبہ دینا چاہا, تقریر کرنی چاہی. اچھا ایک سوال آپ سے میں کروں جی, امام جو خطبہ دے رہے تھے کربلا کی سرزمین پر, وہ صرف اپنے اصحاب کے لیے تھے؟ بالکل نہیں, کائنات عالم کے لیے تھا. یزید والے بھی تو سن رہے تھے. بالکل بالکل, وہاں ان کو بھی سنائی دے رہا تھا, ان کو بھی سنائی دے رہا تھا. کیا بات, مگر فرق کیا تھا دونوں کے اثر لینے میں؟ کیا دونوں نے خطبے کا اثر کیا لیا؟ خطبہ دینے والا ایک ہے, ایک ہی ہے, سننے والے دونوں ایک ہی ہیں. ہاں بظاہر مگر جی, دونوں پہ خطبے کے اثر الگ الگ ہو رہے ہیں. کیا بات ہے, یہ کس وجہ سے؟ وجہ امام حسین نے ابھی بتائی ہے اپنے خطبے میں. تقریر جب مولا کرنا چاہ رہے تھے, روز عاشور دشمنوں کی طرف سے ڈھول بجائے گئے. جی, نہ صرف ڈھول بجائے گئے بلکہ لوگوں نے چیخنا اور چلانا شروع کیا, شور مچانا شروع کیا, تاکہ امام جو بول رہے ہیں لوگوں کو سنائی نہ دے. کتنا خوف تھا نا, فقط صدائے حسین میں, وائس آف حسین سے بھی اتنا خوف تھا. بالکل, کیونکہ یہ جانتے تھے یہ علی کا لال ہے. پھر ذات حسین سے کتنا خوف رہا ہوگا. بالکل, آواز امام حسین کو دبانے کی کوشش کی گئی, اسے ڈھول بجا کر. تو پھر اس موقع پر امام حسین نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہ رسول کا نواسا, علی کا بیٹا, زہرا کا لاڈلا تم سے کچھ کہنا چاہ رہا ہے, تمہیں حیا نہیں آ رہی ہے, تم ڈھول بجا رہے ہو. اس وقت لوگوں نے اپنے اس تماشے کو ختم کیا تھا اور امام حسین نے خطبہ دیا تھا. اور امام حسین نے خطبہ, بہت طویل خطبہ ہے, 2 تقریریں, میں ایک تقریر کا فقط ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امام نے کہا, جانتے ہو آج جو تم میری باتوں کو سننا نہیں چاہ رہے یا جو تم سن کر اسے اگنور کر رہے ہو, اس کی وجہ کیا ہے؟ تم نے اتنا حرام تحفہ اور اتنا حرام مال اپنے شکم میں ڈال دیا ہے کہ اب تمہیں امام کی باتیں بھی سمجھ میں یہیں پر نہیں آیت تطہیر کہ جس کا مفہوم ہم حدیث قصہ تک رکھتے ہیں یا صرف نجاست و طہارت تک رکھتے ہیں کہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. محبت اہل بیت اتنی طاہر ہے کہ یہ نجس قلب میں اتر ہی نہیں سکتی ہے. اور امام نے یہاں پر اپنے اس ایک جملے سے اس بات پہ روشنی ڈالی ہے کہ یاد رکھو, اگر تمہارے شکم حرام مال سے بھرے ہوئے ہیں تو وقت کا امام تمہارے سامنے کھڑا ہوگا, تم شناخت نہ صرف یہ کہ تم پہچان نہیں پاؤ گے, بغاوت کرو گے, اس کے خلاف جنگ کرو گے, اس کی باتوں کو سننے سے پہلے تم ڈھول بجاؤ گے. یہ امام حسین کا کربلا کی سرزمین سے سب سے بڑا پیغام ہے. بالکل, کہ ایک دانہ بھی اپنے شکم میں, اپنی اولاد کی شکم میں حرام نہ جانے دینا, وگرنہ امام کی معرفت حاصل کرتے کرتے زندگی گزر جائے گی اور معرفت امام حاصل نہیں ہو سکے گی. جزاک اللہ خیر. بہت یوں کہوں کہ ایسے
بہترین جملوں کا آپ نے استعمال کیا ہے ان تمام خطبات کی تفسیر کرنے کے لیے کہ سوائے اللہ کے اور کوئی آپ کو اس کی جزا نہیں دے سکتا. میں اپنی طرف سے صرف ممنون و مشکور ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ اس گفتگو میں برابر کی شریک رہیں اور آپ نے اس پروگرام کو کامیاب بنایا. میری پوری کوشش رہی ہے کہ اس پروگرام کے دوران وہ تمام باتیں کربلا کے نقطۂ نظر سے، امام حسین کے نقطۂ نظر سے، امام حسین کی ذات کے نقطۂ نظر سے جو ہم اور آپ تک نہیں پہنچ پاتی تھیں، انہیں کسی طرح آپ تک پہنچایا جائے. خداوند عالم سے دعا ہے کہ ان تمام باتوں پر وہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. یہ تھا ہمارا پروگرام دا وائس آف امام حسین. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے آپ لوگوں کے سامنے اور کوئی پروگرام لے کر، اور کوئی نئی سوچ لے کر، اور کوئی نئی فکر لے کر. دیکھتے رہیے چینل ون. فی امان اللہ.